اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج کی اس نشست کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے فضائل اور مسائل پر مختصر گفتگو کروں گا۔ قربانی کا یہ مبارک عمل صرف اس امت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ سابقہ جتنی بھی امتیں گزر گئی ہیں ان کے اندر بھی یہ قربانی کا مبارک عمل تھا اور ہوتا رہا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف مواقع اور مختلف جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ تو جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، تو اس آیت کے اندر انہی دونوں کا ذکر ہے، یعنی کہ حابیل اور قابیل کا ذکر ہے کہ ان دونوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حابیل نے ایک مینڈے کی، ایک دمبے کی قربانی پیش کی، اور قابیل نے زرعی پیداوار یعنی کہ کچھ غلہ اور اناج قربانی کے طور پر پیش کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی امتیں گزری ہیں وہ قربانی کا گوشت کھاتے نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں اس چیز سے روک دیا تھا۔ تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت نے ان کے لیے قربانی کے گوشت کو کھانا جاری کر دیا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ سابقہ امتوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت رکھ دیتے اور آسمان سے خاص قسم کی آگ آتی اور ان کی قربانی کو کھا جاتی۔ جس کی قربانی قبول ہوتی اس کی قربانی کو آگ آ کر کھا جاتی، اور جس کی قربانی بارگاہ رب العزت کے اندر مقبول نہ ہوتی تو اس کی قربانی کو آگ نہ کھاتی اور وہ اسی طرح پڑی رہتی۔ اور چنانچہ اسی طرح ہوا، آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو اس نے جلا دیا اور قابیل کی قربانی اسی طرح پڑی رہی۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ پہلا واقعہ قربانی کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد قربانی کا ایک اور عظیم الشان اور بہت ہی بڑا واقعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور پھر اس بات کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر اس کام کو اس انجام تک پہنچانے کے لیے دونوں باپ اور بیٹا چلے۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی ہے، ہمارے جو خواب ہوتے ہیں ان سے وہ بالکل مختلف چیز ہے۔ انبیاء کے جتنے بھی خواب ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وحی ہوتے ہیں۔ تو کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو وہ ذبح کرنے کے لیے لے چلے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف خواب نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چلے اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر ذبح کرنا تھا، اور حضرت اسماعیل کو لٹایا اور ان کی گردن پر چھری رکھی،
تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک مینڈا لیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے اندر پیش کریں۔ تو جب حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم اللہ کی خلیل نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی ہوئی ہے تو ان کو یہ ڈر محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا کہ کہیں میرے پہنچنے سے پہلے چھری چل نہ جائے اور اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹ نہ جائے۔ تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بے ساختہ ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یوں ہی حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو بے ساختہ وہ بھی پکار اٹھے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ میرے فدیے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مینڈا بھیج دیا ہے تو بے ساختہ ان کی زبان سے بھی یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو تکبیرات تشریق کے اندر ہم جو الفاظ پڑھتے ہیں وہ بالکل یہی الفاظ ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ دو واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا، اور دوسرا واقعہ جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے یہ اللہ رب العزت کے دو عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے اس قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے جانوروں پر اللہ رب العزت کا نام لے کر ان کو ذبح کرے۔ تو اس سے اتنی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ قربانی اس امت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، اس امت سے شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اور پھر جب ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت اور کیا تاریخ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے روحانی اور نسلی مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان کی اس سنت اور قربانی کے اس عمل کی پیروی کا حکم مجھ کو اور میری امت کو بھی دیا گیا ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا اجر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ تو صحابہ کے ذہن کے اندر ایک اور سوال آیا، تو انہوں نے اگلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ کیا اون کا بھی یہی حساب ہے؟ تو اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ بھیڑ، دمبا، بینڈا اور اونٹ یہ جو جانور ہیں ان کے جسم کے اوپر بکری اور گائے کی طرح بال نہیں ہوتے بلکہ ان کے اوپر اون ہوتی ہے، اور یقیناً ان میں سے ایک ایک جانور کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں بال ہوتے ہیں۔ تو کیا جس طرح بالوں والے جانور ہوتے ہیں اور ان کے بالوں کے حساب سے ایک ایک ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی ملے گی، کیا اسی طرح اون والے جانوروں کا بھی یہی حساب ہوگا کہ ان کے بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اون والے جانور کی قربانی کا اجر بھی اسی شرح اور اسی حساب سے ملے گا، اور اس کے بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ اور قربانی کے دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو قربانی سے بڑھ کر اور کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ تو اس بارے میں ترمذی شریف اور ابن ماجہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل
اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ فطیبوا بہا نفساً، پس اے خدا کے بندو دل کی پوری خوشی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ کے اندر تقریباً آپ کا 10 سال قیام رہا، اور 10 سال برابر آپ قربانی کرتے رہے۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور آپ برابر ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال لگاتار، یعنی کہ ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر ایک دوسری روایت ہے جو کہ حضرت حنش بن عبداللہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا، تو فقلت ما ھذا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ کیا، یعنی کہ آپ ایک کی بجائے 2 مینڈوں کی قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں، تو ایک قربانی میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں۔ پہلے جو حدیث جامع ترمذی کی میں نے اب حضرات کے سامنے بیان کی ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تو اس روایت سے 2 چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال لگاتار قربانی کرتے رہے، تو اس حدیث سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ قربانی یہ سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ یہاں پر ایک واضح اشارہ ہے جو اس کے وجوب کی طرف ہے۔ اور دوسری بات کہ قربانی یہ حاجیوں کے ساتھ اور مکہ المکرمہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہوں اور وہ صاحب استطاعت ہوں اور نصاب کے مالک ہوں تو ان پر قربانی واجب ہے، وہ اپنی جگہ پر رہ کر اپنی قربانیوں کو ادا کریں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کرتے رہیں گے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ قربانی یہ حاجیوں کے ساتھ خاص ہے اور یہ مکہ المکرمہ اس شہر کے ساتھ خاص ہے، وہیں پر کی جا سکتی ہے۔ تو اس حدیث سے جو جامع ترمذی کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اس حدیث سے ان کی اس بات کا رد ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور ملحدین کا فتنہ ان دنوں کے اندر جو برپا ہوتا ہے کہ اب حضرات نے مختلف طرح کی لمبی چوڑی تحریریں ان دنوں کے اندر پڑھی ہوں گی اور پڑھنے کو ملتی ہیں کہ اور اس کے اندر بڑی مثالیں دے کر اور لوگوں کے ایک فرضی سے حالات بنا کر پیش کیے جاتے ہیں جو حقیقت کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتے، کہ دیکھیں جی کہ فلاں چودھری صاحب نے فلاں شخص نے 3 لاکھ کا بیل خرید لیا، 5 لاکھ کا بیل خرید لیا، جبکہ اس کے پڑوس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے گھروں کے اندر فاقے ہیں۔ تو جب پڑوسی بھوکا ہے تو ایسی قربانی سے کیا فائدہ؟ اور اسی طرح کی اور باتیں کی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی اس سے جانوروں کا بھی ضیاع ہے اور غریبوں اور مسکینوں کا اس کے اندر نقصان ہے، تو لہٰذا قربانی سے افضل یہ ہے کہ آپ قربانی نہ کریں بلکہ غریبوں اور مسکینوں کو آپ یہی پیسے جو آپ قربانی پر لگا رہے ہیں، جانور پر لگا رہے ہیں اور اس کو ذبح کر رہے ہیں، یہ آپ غریبوں اور مسکینوں کو دے دیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر موقع پر اللہ رب العزت کی راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، ہر موقع پر وہ اپنی قربانیوں کو پیش کرتا ہے، ہر موقع پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور کسی موقع پر بھی وہ دریغ نہیں کرتا۔ جب قربانی کا موقع آئے تو وہ قربانی بھی کرتا ہے، اور جب زکوٰۃ دینے کا موقع آئے تو سال کے بعد وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔
جب واجب صدقات کی باری آئے تو وہ واجب صدقات بھی ادا کرتا ہے، اور جب نفلی صدقات کی باری آئے، جب غریبوں اور مسکینوں کو دینے کا معاملہ آ جائے، ان کو دینے کی بات کی جائے، جب ان کے پڑوس کے اندر کوئی غریب ہو، یا جب انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص وہ غریب ہے، معذور ہے، اسے یہ فلاں مجبوری ہے، تو اس موقع پر وہ وہاں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو اصل مسلمان کی شان یہ ہے کہ شریعت نے جس طرح بتایا ہے، جس طرح حکم کیا ہے، وہ اسی طرح کرتا ہے۔ غرض کے فرض زکوٰۃ وہ بھی ادا کرتا ہے، اور واجب صدقات بھی ادا کرتا ہے، اور نفلی صدقات بھی ادا کرتا ہے۔ تو اصل میں مسلمان کی شان یہ ہے۔ اور دوسرا، آپ اس حدیث کو دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال یعنی کہ 10 سال برابر قربانی کی ہے۔ تو اس دور کے حالات کیا تھے، یہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ وہ کتنی غربت کا دور تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دن کو ایک دفعہ کھانے کے لیے ملتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خود حالات یہ ہیں کہ کئی دنوں تک گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ تو کیا یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کے اندر نعوذ باللہ سمجھ اور فہم رکھنے والے ہو گئے ہیں؟ اگر ایسا مسئلہ ہوتا، ایسا معاملہ ہوتا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ہم قربانی نہیں کریں گے، فلاں صحابی ہے، ان کے پاس دینے کے لیے مہر نہیں ہے، وہ جوان ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی، یا فلاں عورت جوان ہو گئی، یا فلاں لڑکی اس کی شادی نہیں ہو رہی، ہم پیسہ اس کو دیں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو یوں بیان نہیں کیا ہے، تو یہ آج کون لوگ ہیں جو آ گئے ہیں دین کی اس طرح کی تشریح کرنے؟ تو اس بات سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ ملحد اور بے دین لوگ ہیں، جن کے دلوں کے اندر، جن کے سینوں کے اندر دین اور اسلام کا بغض ہے، اور یہ ساون کے مینڈکوں کی طرح انہی دنوں کے اندر ان کی تحریریں آپ کو ملیں گی، اس کے بعد یہ خود غائب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی تحریریں پڑھ کر اور ان سے اثر نہ لیا جائے، اس لیے کہ یہ دین کے دشمن اور ملحد قسم کے لوگ ہیں۔ بہرحال میں نے اب حضرات کے سامنے یہ بات رکھی، قربانی کی تاریخ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ سابقہ امتوں کے اندر بھی اس کا رواج رہا ہے، ان کے اندر بھی یہ عمل ہوتا رہا ہے، اور اب اس امت کے اندر بھی قربانی کا یہ مبارک عمل ہوتا ہے، اور خاص دنوں کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی خاص شرائط ہیں۔ اب قربانی کس پر واجب ہے، اور قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے، اور قربانی کس طریقے کے ساتھ ادا کی جائے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر بات کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا جو درس ہے یہ انشاءاللہ تقریباً ایک ہفتہ یہ لگاتار چلتا رہے گا، تو اس کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔